السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. معزز و معطر و مقتدر علماء کرام اور عزیز طلباء اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے میرے معزز و محترم سامعین اور حاضرین، یہ محفل بڑا پررونق ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور یہ محفل ان طلباء کی اعجاز میں منعقد ہوا ہے جو بچے قرآن مجید کی حفظ کو مکمل کر چکے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اس طرح سے پروگرام ہونا چاہیے تاکہ ہمارے دوسرے بچے اس کے اندر تڑپ، لگن، جوش اور جذبہ اور پیدا کریں اور اس طرح سے قرآن مجید کو پڑھنے کی اور ضبط کرنے کی کوشش کریں. ہونا بھی چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین کا قرآن ایک عظیم ترین کتاب ہے، ایک مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے، روئے زمین کی سب سے اہم ترین کتاب ہے. دنیا میں کتابیں ہمیں بہت نظر آتی ہیں لیکن قرآن کے مقابل میں کوئی کتاب نہیں ہے، نہ اس کا مقابلہ کر ہی سکتی ہے، کیونکہ یہ خیر اور برکت والی کتاب ہے، یہ رحمتوں والی کتاب ہے، یہ عزت اور سربلندی عطا کرنے والی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعہ ایک قوم کو ترقی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، بزرگی دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعہ ایک قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے سامنے یہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا ہے. یہ چھوٹے ضرور نظر آتے ہیں لیکن کل یہی ہمارے مصلی میں کھڑے ہو کر کے امیروں غریبوں کو، بادشاہوں اور حکمرانوں کو، لیڈروں، نیتاؤں کو، دولت مندوں کو نماز پڑھائیں گے. یہی بچے تراویح پڑھائیں گے. ان کا شان اور رتبہ بلند ہوگا کہ لوگ آگے ان کو بڑھائیں گے. اللہ رب العالمین اس کتاب کی برکت یہ ہے، اس کتاب کے اندر یہ خیر اور بر رحمت اللہ نے رکھا ہے کہ جو اس کو ضبط کر لے، یاد کر لے، اس کو یا حفظ کر لے، اپنے سینوں میں محفوظ کر لے، اللہ اس کا مقام بڑھا دیتا ہے. لیکن اسی قرآن کے ذریعہ ایک دوسری قوم کو ذلیل کر دیتا ہے جو اس قرآن کا انکار کر دے، اس قرآن کے فرمان کو جھٹلا دے اور اس قرآن کے اوپر چلنا چھوڑ دے. اللہ رب العالمین اس قوم کو ذلیل کرتا ہے، پست کر دیتا ہے. آج ہو نہ ہو یہی وجہ ہے کہ ہم بھی جو ذلیل ہو رہے ہیں یا مسلمان جو ذلت کا دن دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ یہی تو نہیں ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا، قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج اغیار ہم پر قابض ہو گئے، مسلط ہو گئے اور ہمیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں، جو ہم کو مان چکے ہیں اور جو علم حاصل کرتے ہیں، علم سے مراد قرآن اور سنت کا علم جو حاصل کرتے ہیں، ان کے درجات اللہ بڑھا دیتا ہے، بلند فرما دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام عبد الرحمن ابن عباسہ کو مکہ کا
گورنر بنا دیا. وہ خادم ہے, نوکر ہے, غلام ہے. حضرت ابو عمر بن خطاب جا رہے ہیں, راستے میں ایک آنے والا آ کے پوچھتا ہے, اے عمر تم نے مکہ کا گورنر کس کو بنایا ہے؟ کہا عبد الرحمن ابن عبسہ کو. کہا وہ تو غلام ہے, وہ نوکر ہے, کیا وہ لوگوں کی امامت کرے گا؟ کیا وہ لوگوں کا حاکم بن کر کے رہے گا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا, کیا کہا تھا کہ انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض. ارے عبد الرحمن ابن عبسہ کے مقام کو تم نے نہیں جانا ہے. عبد الرحمن ابن عبسہ وہ شخص ہے جو قرآن کا قاری ہے, قرآن کا حافظ ہے, قرآن ایک بہترین اور خوشنما انداز میں پڑھتا ہے, جیسے ابو موسیٰ اشعری پڑھا کرتے تھے, ابی ابن کعب پڑھا کرتے تھے, عبد الرحمن ابن عوف پڑھا کرتے تھے, اور دیگر معاذ بن جبل پڑھا کرتے تھے, عبداللہ ابن مسعود پڑھا کرتے تھے. ایسے عبد الرحمن ابن عبسہ بھی پڑھا کرتا ہے. عالم بالفرائض, اور فرائض کا وہ میراث کا جاننے والا ہے. اتنا بڑا عالم ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے عبد الرحمن ابن عبسہ کو, جو کہ غلام ہے لیکن مقام عطا فرما دیا کہ وہ لوگوں کے امام بن گئے, لوگوں کے حاکم بنا دیے گئے. تو میرے بھائیوں, کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کو پڑھیں, قرآن کو پڑھیں. یہ قرآن اتنی عظیم ہے کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس قرآن کے بارے میں, آج اس قرآن کو ہم نے نہیں سمجھا ہے, اس کی مقام کوئی مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے, اس قرآن سے مسلمان منہ پھیر رہا ہے, اس قرآن کو مسلمان چھوڑ رہا ہے. آج ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں, قرآن کی تعلیم سے بیگانہ کر رہے ہیں. نہ تو قرآن ایک رسمی طور پر قرآن پڑھا دیا جاتا ہے, کیا جب شادی بیاہ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے میرے بچے, میری بچی اور میرا بچہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں. ناظرہ قرآن پڑھانے کے اوپر ہم نے کمال سمجھ رکھا ہے. یاد رکھیے, یہ قرآن کی توہین ہے, یہ قرآن کی عظمت نہیں, یہ قرآن کے درجے کو ہم نے نہیں سمجھا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, ہم نے اپنی امانت کو دیا آسمان کو, لے تو عمل کر ڈال. آسمان نے انکار کر دیا. ہم نے اپنی امانت یہ قرآن دیا اس زمین کو کہ تو عمل کر کے دکھا دے, زمین نے انکار کر دیا. ہم نے اونچے پہاڑوں کو دے دیا کہ اے پہاڑوں تم اس قرآن کو لے کر کے عمل کر کے دکھا دو. پھر انہوں نے فابینا یحملنہا, اللہ کہتے آسمان نے انکار کر دیا. بلند ہے آسمان, اونچا ہے, وسیع و عریض ہے, فرشتوں کا مسکن ہے, فرشتوں کی جائے قرار ہے, لیکن آسمان نے قرآن لینے سے انکار کر دیا. یہ زمین جو اتنی کشادہ اور لمبی چوڑی مضبوط دکھائی دے رہی ہے, جس کے اوپر رہتے بستے چلتے پھرتے ہیں, اٹھتے گھر مکان بناتے ہیں, یہ زمین لینے سے انکار کر دیا. یہ اونچے اونچے پہاڑ جو مضبوط پتھروں اور چٹانوں سے بنائے گئے ہیں, اللہ رب العالمین نے انہیں زمین کا کھوٹا اور میخ بنا دیا ہے, انہوں نے انکار کر دیا. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اللہ کہتے ہیں انسان آگے بڑھا اور کہنے لگا مجھے دے دو, میں اس کا حق ادا کروں گا. انه كان ظلوما جهولا. اللہ کہتے ہیں نادان تھا, یہ بے علم تھا, بے سمجھ تھا, اس نے اتنی بڑی امانت کو اپنے سر پہ لے لیا اور عمل نہ کر سکا. آج ہمارا اور آپ کا حال یہی ہے. قرآن تو ہمارے پاس آیا, قرآن ہمیں عزت دینے کے لیے آیا تھا, شہادت دینے کے لیے آیا تھا, خیر و برکت ہمارے گھروں میں, ہمارے کاروبار میں لانے کے لیے آیا تھا. آج ہم نے اس قرآن کو گھروں کی زینت سے بنا کر کے رکھ دیا ہے, لے جا کر کے ہم جزدانوں کے اندر اور بہترین اس کے بعد تجوریوں کے اندر رکھ دیا کرتے ہیں, صرف برکت کے لیے. جب کوئی مر جاتا ہے تب قرآن خانی کے طور پر پڑھا جاتا ہے, یا کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تب پڑھا جاتا ہے. ورنہ جبکہ ہمیں اس قرآن سے اتنے مجمع کے لوگ, اتنے بھلائی والے, عزت والے,
علم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ عزت والا، بزرگی والا وہ شخص ہے جو ان چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر کے زمین کے اوپر قرآن پڑھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن یاد کراتا ہے، یاد کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ معزز و محترم و مکرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دوسری روایت آتی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود غالباً ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي شقيا لأصحابه، اے لوگوں اس قرآن کو پڑھا کرو، یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا، اللہ سے سفارش کرے گا، یہ قرآن بخشوائے گا، اللہ کی عدالت میں تمہارے لیے جھگڑا کرے گا یہ قرآن۔ اگر اس قرآن کو ہم پڑھ لیں، اس قرآن کے عامل بن جائیں، اس قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، تو یہ قرآن بخشوانے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی عظمت کو سمجھیں، قرآن کے مقام کو سمجھیں۔ یہ قرآن اتنی بڑی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو اس کی عظمت کو وہ نہیں سنبھال سکتا، اس کی تقدس کو وہ نہیں سنبھال پاتا، یہاں تک کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ چور چور ہو جاتا۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، ہمارا آقا ہم تو پہاڑ کے مقابل میں، آسمان و زمین کے مقابل میں کئی زیادہ چھوٹے ہیں، ہمارا دماغ، ہمارا دل چھوٹا ہے، لیکن وہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ ہمارے دلوں پر یہ مؤثر ہو، اثر انداز ہو، ہم زیادہ چاو کے ساتھ اس قرآن سے محبت کریں اور اس پر عمل کریں۔ اس قرآن کا اثر اس پر نہیں، انسانوں کو تو چھوڑیے، جناتوں پہ رہا، چرندوں پرندوں پہ رہا، درختوں کے اوپر رہا، شجر و حجر کے اوپر رہا۔ آپ نے کیا نہیں سنا کہ یہ قرآن مجید کا قرآن مجید کا اثر دلوں پر ایسے اٹریکشن پیدا کرتا ہے اور ایسے کھینچتا ہے دلوں کو کہ اپنے طرف مائل کر لیتا ہے۔ کہتا ہے آپ کو حضرت عمر چلے تھے نبی کو مارنے کے لیے، لیکن بہن کے گھر پہنچا تو قرآن پڑھ رہی تھی اور بہن نے ڈر کے مارے قرآن چھپایا، لیکن عمر کی کانوں میں وہ آواز پہنچ چکی تھی۔ اس قرآن مجید کی جو تاثیر تھی ان کے کانوں سے ٹکرا چکی تھی، دل مطمئن ہو گیا، کہنے لگے بہن سنا دے وہ قرآن جو تم پڑھ رہی تھی، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ یہ آیت پڑھتی ہے، عمر کا رنگ بدلتا، چہرہ بدلتا، دل بدلتا، اور ان کے مزاج بدلتے ہیں، ان کے جذبات بدلتے ہیں۔ وہی جو قاتل بن کے آیا تھا وہی مومن بن جایا کرتا ہے۔ ارے معلوم ہے وہ حضرت ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دلوں پہ یہ قرآن کیسے اثر کرتا ہے۔ ضماد ازدی چلے اپنے قبیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ دور جاہلیت میں ضماد ازدی کی نبی سے دوستی تھی، تعلقات تھے۔ ضماد ازدی آ رہے ہیں، مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ ضماد وہ جاؤ جھاڑ پھونک میں ماہر ہے اور سحر اور جادو اور ٹونے کی کرتب کو ختم کیا کرتا ہے، اس کا علاج کیا کرتا ہے، وہ مکہ جا رہا ہے۔ کہاں اے ضماد کہاں جا رہے ہو؟ کہاں میں اپنے دوست محمد سے ملنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے بتایا اے ضماد تمہارا دوست بیکا اس کے بعد مسحور ہو چکا ہے، اس کے اوپر جادو اثر کر چکا ہے، عذاب آ چکا ہے، اس کے بعد جن و شیاطین اس کے اوپر، اس کے دل کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ ضماد ازدی نے کہا میں جھاڑ پھونک کرنے میں ماہر ہوں، میں جا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کر دیتا ہوں۔ علاج کرنے کے ارادے سے مکہ پہنچتے ہیں۔ ضماد ازدی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کیا، اللہ کے نبی نے ضماد کو بٹھایا، بیٹھانے کے بعد آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد
محمدن عبدہ ورسولہ یعنی کلمہ شہادت کو پڑھا، پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا جس کا وہ لائق اور اہل و مستحق ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد ان اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کی کچھ آیتوں کو پڑھا۔ چنانچہ جواد ازدی قرآن کو سننے کے بعد ان کا دل بدل گیا، ان کے خیالات بدل گئے اور کہا مکہ والوں نے نہ مجھے ورغلایا، مجھے اس طرح سے بزدل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمہارا دوست مسحور ہو چکا ہے، اس کے اوپر آسیب کی شکایت ہو چکی ہے، جاؤ اس کا علاج کرو۔ لیکن محمد رسول اللہ کے الفاظ بڑے نرالے ہیں، بڑے انوکھے ہیں، بڑے عجیب و غریب ہیں، بڑے ندرت و کمال والی باتیں سنا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ہمیں سنا رہے ہیں یہ معجزاتی کلام ہے، یہ آسمانی کلام ہو سکتا ہے۔ حضرت جواد ازدی نے کہا اے محمد رسول اللہ جو باتیں تم نے سنائی ہے دوبارہ پڑھ دو۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ان آیتوں کو دوبارہ پڑھا، پھر جواد ازدی نے کہا اور پڑھ دو، 2 سے 12 پڑھا۔ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کلام ہے، میں نے جادوگروں کے کلام کو سنا ہے، ہم نے ساحروں کے کلام کو سنا ہے، شاعروں کے کلام کو سنا ہے، لیکن محمد رسول اللہ جو کلام تم نے پڑھا ہے یہ کلام ایسا ہے جس سے سمندروں میں آگ لگایا جا سکتا ہے، دنیا کے اوپر حکمرانی کی جا سکتی ہے۔ اے محمد رسول اللہ اب مجھے اپنا دوست بنا لو، مجھے اپنا ساتھی بنا لو، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ حضرت جواد ازدی نے ہاتھ بڑھایا، آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، آقا علیہ السلام نے جواد ازدی کو مسلمان بنایا۔ حضرت جواد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کی طرف سے بھی بیعت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سارے لوگوں کی طرف سے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حلقہ بطوش اسلام ہو رہا ہوں اور اپنے باطل عقائد و نظریات کو طلاق دے رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ اس طرح سے یہ کلام الہی کا اثر ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اس آپ کو یہ بھی معلوم کہ مدینے کے اندر سب سے پہلے جو مبلغ اور دائی جو سب سے پہلے لوگوں کو سمجھانے کے لیے توحید اللہ کی عظمت سمجھانے کے لیے مدینے کے اندر قدم رکھا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور قبیلے بنو اسد کے اسعد بن زرارہ سے ملاقات کرتے ہیں اور جا کر کے ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا سہیوگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں مدینے میں آیا ہوں، میں اپنے رب کی عظمت سمجھانے آیا ہوں، میں اپنے رب کی بڑائی بتانے آیا ہوں اور اس بات کو بتانے آیا ہوں کہ مدینے کے لوگ میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پاکیزہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو۔ اے اسعد بن زرارہ کیا تم میرا ہیلپ کرو گے؟ وہ تیار ہو گئے، لے جا کر کے قبیلے بنو عبد الاشہر کے اندر ایک باغیچہ تھا، اس باغیچے کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کر دیے۔ حضرت مصعب بن عمیر لوگوں کو اللہ قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی مفہوم سمجھا رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر کو پتا چلا کہ قبیلے بنو عبد الاشہر کے لوگوں کو مصعب بن عمیر نے گمراہ کر دیا ہے۔ اب وہ آ کر کے طیش میں آئے، جذبات میں آ کر کے اور پہنچتے ہیں اس باغیچے کے اندر، مصعب بن عمیر پر ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نکل جاؤ تم ہمارے قبیلے سے، تم ہمارے لوگوں کو گمراہ اور بددین کر رہے ہو، ہمارے آبائی دین کو ہمارے معبودوں سے تم برگشتہ کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو، نکل جاؤ ہمیں نظر نہیں آنا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا میرے بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اللہ کا کلام سن لو، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں میں سن لو، سمجھ میں آئے گی تو مان لینا، نہیں سمجھ میں آئے گی تو ہم چھوڑ کر کے تمہیں چلے جائیں گے۔ وہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت مصعب بن عمیر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھ
جاتے ہیں اور پھر سمجھنے کے بعد وہ فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پکار اٹھتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ اس طرح سے یہ قرآن مجید ہے نا، لوگوں کے اگر اس قرآن کو ہم سنجیدگی سے پڑھیں اور دل لگا کر کے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حکم ہوا ہے کہ قرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ آج جو ہم ضلالت اور گمراہی کے راہوں پہ چل رہے ہیں، طرح طرح کی معصیت اور گناہ کا کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، قرآن تو ہم ایک رسمی طور پر پڑھ رہے ہیں، قرآن کو ہم سمجھ کر کے اللہ کی قسم آپ پڑھیں، کوئی بھی مسلمان پڑھے اور اس طرح سے صرف قرآن کو ترجمہ پڑھ، قرآن کی تفسیر چھوڑیے، صرف ترجمے کو پڑھ لے، غور سے پڑھ لے، اس کے ایمان لانے کے لیے، اس کے صحیح العقیدہ ہونے کے لیے اور اس کو صحیح راستے پہ آنے کے لیے قرآن کافی ہو جائے گا اور انشاءاللہ ضرور اس کی زندگی کے اندر چینجنگ آ کے ہی رہے گی۔ لیکن آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرا رسول پکارے گا قیامت کے دن، یہ کہے گا اے میرے پروردگار عالم، یہ میرے امتی آئے ہیں، یہ مشرک یہ قبروں کے پوجا کرنے والے، یہ لات و عزا کی عبادت کرنے والے، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے در کے اوپر جھکنے والے، یہ میری سنتوں کو پامال کر کے دوسرے مولوی و عالم و درویشوں کی اتباع کرنے والے آج مجھے کہہ رہے محمد رسول اللہ مجھے بخشوا لیجئے، میرے لیے شفاعت کر دیجئے، میں کیسے بخشواؤں اے اللہ؟ وقال الرسول یا ربی، اے میرے پروردگار ان ھذا القرآن مہجورا، یہ مسلمان ضرور تھے لیکن یہ قرآن سے دور ہو گئے تھے، قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، یا قرآن یاد کیا تھا قرآن کو بھلا دیا تھا، یا قرآن پڑھا تھا لیکن سمجھ کے نہیں پڑھا تھا، یا قرآن کے پڑھنے میں سستی اور کاہلی کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور اللہ کے قرآن کو پڑھیے تو سمجھ کر کے پڑھیے اور غور سے پڑھیے، اس کو یاد رکھیے، صبح بھی پڑھیے شام میں پڑھیے۔ ہمارے یہ حافظ لڑکے ہیں، یہ بچے جو حفظ کر لیے ہیں، یہ اور بچے جو حفظ کے اور حفظ ابھی کر رہے ہیں اور حفظ کے کرنے کے قریب ہیں، تو ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے بعد تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی تک کہ تم حفظ کر رہے تھے چلو ٹھیک ہے، تھوڑی نادانی ہوئی، غلطیاں ہوئی، لاپرواہی کرتے رہے، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی یاد کیا کبھی نہیں یاد کیا، لیکن آج کے بعد تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، گھر میں ہو، کھیت کھلیان میں ہو، کہیں راستے میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کسی حال میں ہو، قرآن سے دور نہ ہونا، قرآن کو یاد کر کے رکھنا، قرآن کو پڑھتے رہنا، قرآن پہ عمل کرتے رہنا، ورنہ کیا ہوگا قیامت کے دن جب اللہ تمہیں اٹھائے گا تمہاری قبروں سے، تو تمہیں اندھا بنا کے اٹھائے گا، تمہیں کوڑی بنا کر کے اٹھائے گا، یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کو یاد رکھنا اور قرآن کو بھولنا نہیں۔ آج ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑی نشہ آور چیزوں کے اندر بھی مبتلا رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر بچوں کو قرآن بھی پڑھتے ہیں، حافظ ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، گٹکا بیڑی سگریٹ چپکے چپکے کھاتے اور پیتے ہیں۔ اس کے کرنے سے اللہ روٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے سے اپنی پاکیزہ کلام، اپنی نور کو چھین لے گا۔ شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یؤتی لعاصی۔ امام شافعی نے اپنے استاد امام وکیع سے شکایت کیا، اے میرے استاد محترم، جو میں پڑھتا ہوں بھول جایا کرتا ہوں۔ حضرت امام وکیع نے بتایا تھا کہ اے میرے بیٹے تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ علم اللہ کا نور ہے، نور اللہ اپنا نور کس کو نہیں دیتا ہے؟
معصیت کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو اپنا نور نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے۔ ہمارے بہت سارے حفاظ ہیں، داڑھی موچھی نکال کر کے گھوم رہے ہیں، قرآن مجید یاد کیا تھا، آج ان سے پوچھو تو ایک سورہ بھی صحیح طور سے نہیں سنا سکتے ہیں۔ ایسا بے عملی کی شکار ہو جانے والے قیامت کے دن پچھتائیں گے، روئیں گے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، کیا فرمایا کہ اے مسلمانوں، ایمان والو، قرآن کا ایک سرا تمہارے پاس ہے، دوسرا سرا اللہ کے پاس ہے، یعنی ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا اللہ کے ہاتھ میں۔ اے مسلمانوں، ایمان والو، جب تک تم اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں، دنیا میں بھی برباد نہیں ہوگے، اور اگر اس قرآن کو چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی نار جہنم یعنی جہنم کے اندر چلے جاؤ گے، تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس قرآن کو پکڑیے، یہ ہدایت کی لیے ہدی للناس بن کے آئی ہے، یہ قرآن ہدی و رحمت للمؤمنین بن کے آئی ہے، یہ قرآن شفاء للناس بن کے آئی ہے، لوگوں کے لیے شفا اور بیماری کا علاج اس قرآن میں موجود ہے۔ قرآن مجید کو جس مقصد کے تحت پڑھا جائے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی دقت اور پریشانی آپ کو ہے، آپ قرآن اٹھائیے اور اللہ نیت کر لیجیے، اللہ تیری کتاب اٹھایا ہو، تو نے یہ بتایا ہے شفاء للناس، میں یہ بیماری کا شکار ہوں، میں اس قرآن کی برکت سے تو مجھے شفا دے دے، انشاءاللہ العزیز آپ کو چلتے ہوئے کچھ دنوں میں شفا ضرور مل جائے گی۔ آج دیکھیے وہی علاج اس قرآن کی توہین دنیا والوں نے کیا، کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کو رونق بھی گیا، قرآن کو ظالموں نے، ہتھیاروں نے، اللہ کے گنہگار مجرم شر پسندوں نے اس قرآن کو اللہ کی اٹھایا، لے جا کر لیٹرین میں ڈال دیا، قرآن کو روندا اپنے چپل اور جوتے سے، لیکن اللہ کا غضب ایسا نازل ہوا، کچھ لوگوں نے، کچھ دنوں پہلے میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا کہ سودان کے اندر ایک قرآن کو رکھ کر کے ایک مغنیہ، ایک فاحشہ قرآن کے اوپر ناچنے لگی، تھرکنے لگی، اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ زمین میں چلی گئی، کہاں چلی گئی پتہ لگانے والے پتہ لگاتے رہے، لیکن آج تک کہ اس کا نام و نشان نہ دکھائی دیا۔ یہ ہے قرآن کی توہین کرنے والے، لیکن وہیں پر دیکھو جس نے قرآن مجید بس 2 منٹ تو قرآن مجید کو جلانے والے جلا رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگ جب دیکھتے ہیں نفرتیں زیادہ ہیں اس قرآن سے، تو لاؤ دیکھا جائے اس قرآن میں کیا خیر اور بھلائی ہے، چنانچہ جب اسے پڑھتے ہیں تو ایمان لائے بغیر نہیں رہ پاتے ہیں۔ کئی یہ واقعات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، نیٹ کے ذریعہ سے، خبروں کے ذریعہ سے، کتابوں کے ذریعہ سے، اشتہارات کے ذریعہ سے دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ بہرحال آخری بات یہی ہے، یہ بڑے مبارک لوگ ہیں، بڑے سعادت مند یہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کر لیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان بچوں کو ایک ہاتھ میں جنت کی بادشاہت کا پروانہ دے گا، دوسرے ہاتھ میں اللہ کہے گا اب تم ہمیشہ ہمیں جنت میں رہو گے، اس سے نکالے نہیں جاؤ گے، یعنی دونوں ہاتھ میں لڈو، ایک ہاتھ میں بادشاہت کا پروانہ، دوسرے ہاتھ میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ دیا جائے گا ان حافظوں کو، ان قرآن کے قاریوں کو، قرآن پر عمل کرنے والوں کو۔ بہرحال اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ ماں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرا دیا ہے۔ قیامت کے دن دو ایسا حلہ، دو ایسا لباس، ایسا قیمتی 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 لباس اللہ عطا فرمائے گا کہ اللہ کے پیارے رسول کہتے ہیں کہ دنیا کو رکھو، دنیا کے ساز و سامان کو رکھو ایک طرف، اور وہ دونوں کپڑے ایک طرف رکھ دو، دنیا کی چیزیں ہیچ ہو جائیں گی، وہ دونوں لباس
اس سے کہیں مقابلے میں مرتبے میں اور زیادہ اس کی صفائی ستھرائی میں اہمیت میں بڑھ جائیں گے. بہرحال اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور آئندہ قرآن مجید کو مزید پڑھنے کی کوشش کریں اور یہ قرآن مجید کو ضبط کر کے رکھیں. قرآن کو غور سے پڑھیں اور تھوڑا ہی پڑھیں, ایک ہی صفحہ پڑھیں, آدھا پڑھیں, 2 آیت پڑھیں, 3 آیت, لیکن سمجھ کے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملے گی اور انشاءاللہ اس طرح اگر آپ کریں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے والا, قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے. ہم سب کی اندر بھلائی اور تقویٰ اور پرہیزگاری اللہ عطا فرما دے. قرآن سے صحیح عقیدت اور صحیح محبت کرنے والا بنا دے. قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنے والا ہم سارے مسلمانوں کو جذبہ عطا فرما دے. اللہ ایمان اسلام کے اوپر ہم سب کو زندہ رکھے, ایمان اسلام میں ہم سب کا خاتمہ فرما. اور